رات میں بھی سلسلہ کار ہو گیا. اس میں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو مدنی گلدستے آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں سفر بھی ہے اور سفر میں نماز کا اہتمام بھی ہے. جی. تو سفر ہو یا حضر ہو نماز کی پابندی یہ ضرور جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. اور مجھے اللہ کی رحمت سے ظن ہے کہ جب یہ سفر پلان ہو رہا ہوگا تو اس میں یہ بھی دیکھا ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کہ ہم یہاں نماز ادا کریں. پہلے ہی پلان ہم نے کیا تھا اور جیسے میں نے ٹرین میں ہم نے بتایا کہ مغرب جو ہے وہ ہم نے چونکہ ٹرین رکنی نہیں تھی تو پھر ہم نے ٹرین میں مغرب ادا کی, وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی. یہ کہ شرعی مسئلہ یہ کہ اس کو بعد میں دہرایا جائے, لیکن ہم نے وہاں بھی الحمدللہ نماز ادا کی. پھر ہم نے عشاء ادا کی, فجر بھی الحمدللہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا. اور ہمیں پرابلم یہ تھا کہ فجر کا جو ٹرین کا ٹائم تھا اگر وہ ٹائم پہ پہنچتی تو فجر جو ہے وہ ہمیں پھر چلتی ٹرین میں پڑھنی پڑتی, لیکن تھوڑی سی ٹرین لیٹ ہوئی تو ہمیں کھانے وال میں جو تھوڑی دیر کا اسٹاپ ملا وہ آگے ہم دیکھیں گے تو ہم نے پھر وہاں فجر بھی ادا, فجر کی نماز بھی ادا کی. سبحان اللہ, نماز کی پابندی ہونی چاہیے اور ہر حال میں ہونی چاہیے اور اس کی انشاءاللہ انسان کو اپنی برکات بھی ملیں گی. اور سلسلے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو سلسلے کے دیگر اسٹائم بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. ہمارے جامی رضا بھائی ہیں, یہ سوئچنگ کے اعتبار سے اور چیزوں کو لائن اپ کرنے کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے اور اللہ کے فضل سے میرے سلسلے کے بھی ایک عرصے تک ماشاءاللہ یہ حصہ رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ رینک ان کا اوپر جو ہے وہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ. جامی بھائی کیسا لگا آپ کو ذہنی آزمائش کا یہ سفر کر کے؟ کتنی جھاڑیں ڈانٹیں کھائیں آپ نے, میں یہ تو نہیں پوچھتا, لیکن یہ بتائیں کہ یہ کرنا آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ تھا اور کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا اس کو؟ الحمدللہ اتنا مشکل تو نہیں رہا کیونکہ استادوں نے اتنا سکھا تو دیا تھا, جبھی اتنا انہوں نے حوصلہ دیا کرے آپ کر سکتے ہیں آگے ماشاءاللہ, تو اتنا کر لیا الحمدللہ. اس میں کوئی اتنی پریشانی بہرحال سوئچنگ کے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے نہیں آئی. بہرحال ٹیموں کے حوالے سے وہ تو ہوتی رہی ہے کہ کوئی لیٹ پہنچ رہا ہے کوئی جلدی پہنچ رہا ہے. جامی بھائی کو الحمدللہ میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ اتنا لانگ کام کرنے کا, تو میں نے بڑا کول ڈاؤن پایا اور سب سے بڑی بات یہ کہ معاملہ فہم پایا. اور ان کا صرف کام سوئچنگ کرنا نہیں تھا, ٹیموں سے رابطہ کرنا تھا. تو میرے ساتھ کام کرنے والے کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ کبھی میرا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے کچھ سلسلے ریکارڈڈ کرنے تھے تو ٹیموں کو پہلے بلانا ہے. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ سفر ڈیلے ہو گیا تو ہم نے کہا نہیں اب ریکارڈڈ نہیں کرنا, لائیو کرنا ہے, تو پھر ٹیموں کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو ماشاءاللہ میں نے ان کے ماتھے پہ بل نہیں دیکھا, میں کہتا یہ کر لو, کہتا عبدالعزیز بھائی یہ بھی ہو جائے گا, میں کہا یہ کر لو, کہ یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ وہ ٹیم ورک ہے, وہ پیار ہے اور وہ کانفیڈنس ہے کہ جس سے الحمدللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہے. میں ہماری ٹیم کے ایک اسلام بھائی کا ذکر ضرور کروں گا, اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. اور مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس اس بار, پہلے بھی ہوا تھا لیکن اس بار بہت زیادہ اچھا ہوا. عبید بھائی, اچھا عبید کی مطلب میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ کہتے ہیں اس کی زبان میں نہ نہیں ہے ماشاءاللہ. یعنی ایون میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے سلسلے کے لیے بھی کل میں نے رات کو ان کو میسج کیا کہ یہ بھی ذرا پیکیج دیکھ لیں, تو ماشاءاللہ لبیک. اور یہ رات دیر تک میں شاید یہیں اسٹوڈیو میں ہم 3 بجے تک تو ریکارڈنگ 3:30 بجے تک ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے. تو عبید مجھے اسٹوڈیو میں نظر آیا, میں نے کہا آپ نے سونا نہیں ہے, صبح سلسلہ کرنا ہے. تو کہہ رہے بس وہ پیکیجز بنا رہے تھے نا سلسلے کے لیے, تو وہ میں وہ کام کر رہا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی ہیں اور مفتش بھی ہیں ماشاءاللہ. عبید بھائی اپریسیشن آپ کی رکن شورا جو ہے وہ فرما چکے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ان کا کردار ہے نا, کیونکہ ہمارے جتنے بمپر کہہ لیں, پھر اس کے بعد جو پیکیجز اس کو وہ اور بھی لوگ کرتے تھے, لیکن عبید کے لیے کام یہ ہوتا تھا کہ جو آن کرتے تھے نا وہ یہی کرتے تھے. یار یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا, لیکن اس کے میں نے جو ایک آپ سلسلوں میں 3 سلسلے میں نے اللہ کی رحمت سے کم و بیش PCR میں بیٹھ کے بھی دیکھے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ اب ہم نے آج سلسلہ کیا اور ہم نے کہنا ہے کل یہ والا پیکیج چلانا ہے, تو اب عبید بھائی کے لیے تو نیا کام آ گیا نا. اچھا ہمارا ایک اور ٹرینڈ یہ تھا کہ ہم روزانہ ہی تقریباً یا ہر دوسرے سلسلے کے بعد ایک مشورہ کرتے تھے کہ بھائی کچھ پیکیج میں نیا لاؤ. ماشاءاللہ اسامہ کا اس میں بڑا کردار تھا کہ مہنگی آئیڈیاز لاتے تھے کہ یار مدنی گلدستے یا کس کو کیا کہتے ہیں سیگمنٹس ہم نے چینج کرنے ہیں. تو سیگمنٹ چینج کرنا ہے تو عبدالعزیز بھائی نے صرف اوکے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ والا سیگمنٹ کر لو. اب اسامہ نے اس کے سوال تیار کرنے ہیں اور ہمارے عبید بھائی نے اس کی ساری گرافکس بنانی ہے یا اس کے اندر ویڈیو لگانی ہے. تو یہ مزہ آتا تھا کہ یہ بچے مطلب یہ بھائی ہیں ہمارے, یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یار آپ ہر 2-4 دن بعد نیا کام دے دیتے ہیں. شوق سے کرنا اور آگے بڑھ کے کرنا, دیٹس بریلینٹ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں ویسے بھی مدنی چینل میں ہم ایک ساتھ ہی ہیں تو اچھا انداز ہے عبید بھائی کا. عبید بھائی کوئی مدنی گلدستہ کوئی ایڈٹ کرتے ہوئے ویڈیو کلپ کرتے ہوئے آپ کو ذہن میں آیا ہو یار اس نے تو میرا دماغ پی لیا ہے, کوئی ایسا کبھی اس میں کوئی آیا کہ اس میں تو دماغ اگر ان کا پی لیا گیا ہوتا تو پھر یہ یہاں نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے. اللہ اکبر. دماغ ہے ان کا, سلامت ہے ماشاءاللہ. جی بعض کا سب کام ہوتے ہیں نا وہ مطلب کنسنٹریشن بنے کی ساری جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں.
جی یہ اب ساری مشکلیں ہی پوچھ رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کون سا پیکج بنانے میں بہت مزہ آیا، اصل میں آپ کو کون سے سلسلے میں آپ کہاں پھنس گئے، کہاں دماغ بند ہو گیا، کہاں پریشان ہو گئے، کیا پریشانی کا سلسلہ کر رہے ہو کیا؟ نہیں یہ اس میں دو باتیں ہیں سب. ایک تو یہ کہ جو ہو رہا ہے وہ تو ناظرین دیکھ رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، تو دیکھیں ہو ہی رہی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اس بات کا بھی احساس ہو کہ ہمارے پاس جو نشریات آتی ہیں، ہم جو عطیات دے رہے ہیں، اپنا تعاون کریں مدنی چینل کے ساتھ، تو یہ ایسے ہی نہیں کہ چٹکی بجائی اور سب کچھ ہو گیا. اس کے پیچھے ایک پورا مطلب کام ہے، پھر ذہن بھی لگتا ہے، مشکلیں بھی آتی ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ان سب کو عبور کر کے ہمیں ایک اچھا کنٹینٹ جو ہے، نگران شورا کا مدنی پھول ہے، اچھا بھی اور اتھینٹک بھی، اچھا بھی ہو، اتھینٹک بھی ہو، شریعت کے مطابق بھی ہو. تو یہ کنٹینٹ ہم نے دینا ہے، تو اس کے لیے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. جی عبید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے الحمدللہ سیزن 9 سے لے کر 11 تک سعادت ملی ذہنی آزمائش کرنے کی. واہ. تو اور اس سے پہلے بھی اگر میں عرض کروں تو حاجی عبدالحبیب بھائی کا میں کام کرتا ہوں تقریباً 6-7 سال سے. تو پھر جب آواز نکالیں انشاءاللہ، ناشتہ بھی کرائیں گے. سیزن ذہنی آزمائش کا سیزن آتا ہے تو پھر میری انرجی اور بڑھ جاتی ہے، ماشاءاللہ. چونکہ میں ایک ایسے بندے کا الحمدللہ کام کرتا ہوں کہ جن کو میں خود دن رات دیکھتا رہتا ہوں. کیا بات کہ ماشاءاللہ سفر بھی ہے اور مدنی کام بھی ہیں، ریکارڈنگز بھی ہیں، اور ان کے تمام سلسلے وغیرہ میں خود بھی دیکھتا ہوں، تفتیش کی نظر سے میرے سے گزرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میرے جتنے بھی ان کو شارٹ دیکھ کر کلپس، میرے بیان کے جتنے شارٹ کلپس وائرل ہوتے ہیں وہ بھی عبید بھائی بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ اس کو کراس چیک بھی کرتے ہیں. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سب سے زیادہ بیان شاید انہوں نے سنے ہوئے ہوں گے. اب جو بھی غلطیاں ہیں بھی ان کے سامنے آتی ہوں گی. اچھا عبید بھائی کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ سیزن 7 سے الحمدللہ مجھے خدمت کا موقع ملا ہے ذہنی آزمائش کا. تو سیزن 7 سے پہلے تک ہمارے نعمان بھائی تھے الحمدللہ، بڑے قابل اسلامی بھائی اور بہت اچھا ذہنی آزمائش کو لے کر چلنے والے. اور اس کے بعد پھر اب ظاہر ہے کہ وہ اکبر بھائی کی ذمہ داری تبدیل ہوئی تو ان کی ٹیم پھر ان کے ساتھ ہی تھی، تو وہ نگرانی شورا کے کاموں میں مصروف ہو گئی. اچھا اس کے بعد پھر ہمیں ٹینشن یہ تھی کہ بھائی اب یہ ذہنی آزمائش کرنا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں پیچھے PCR میں بیٹھ کے کرنا پڑتی ہیں. کوئی حاضر دماغ بندہ چاہیے کہ جو بھائی فوراً کام کر سکے. اس میں اسکور بورڈ بھی بنانا ہے اور بمپر بھی چلانے ہیں، نمبر بھی لگانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے اس کے اندر. تو ہم نے پھر ایک الطاف بھائی کو لیا، الطاف مدنی بھائی، وہ بھی ایڈٹ پلس مفتش ہیں. تو الطاف مدنی بھائی کو لیا. سیزن 7 انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، شاید 8 بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. تو پھر یہ ہوا کہ مفتی علی اصغر صاحب نے فرما دیا کہ یہ ہمارے کام کریں گے. اب الطاف بھائی وہاں چلے گئے. اب منع تو کر نہیں سکے، مجلس نے فرما دیا ٹھیک ہے بھائی وہ کریں گے. اب وہاں وہ بزی تھے. اب اس کے بعد پھر تلاش تھی کہ بھائی اب کس کو لیا جائے اور کس پر اعتماد کیا جائے. تو پھر عبدالحبیب بھائی کی مشاورت سے، عامر بھائی جو ان کے HOD ہیں ان کی مشاورت سے ہم نے عبید بھائی کو لیا. تو الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں لے کر چلتے بھی ہیں، اور پلس یہ ہے کہ یہ مدنی بھی ہیں، کئی باتیں خود بھی الحمدللہ بہتر انداز میں کر لی. ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی کو اللہ